ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹریسی دیون اور دوسرے بہترین چرچ ممبروں کا ہمارے وکٹری چرچ کے براڈ کاسٹ میں۔ آج آپ سنیں گے خدا کے کلام کو شاندار عبادت اور تاریخ کے گیت اور روزمرہ کی زندگی کے لیے کلام پاک سے عملی ہدایت۔ ہمارا مقصد صرف خدا کے کلام کو جلال دینا اور آپ کی حوصلہ افزائی کرنا اور ایمان کو بڑھانا ہے، بائبل مقدس پر غور کرنے میں، اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ اس پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے، اور متعارف کرتے ہیں آپ کو ہمارے پاسٹر جیان۔ ہماری عبادت کی خدمت 338 میں خوش آمدید۔ آج کے پیغام کا موضوع دباؤ ہے۔ آج کی تاریخ 16 اپریل 2023 ہے اور آج اتوار کا ایک خوبصورت دن ہے۔ لیکن عبادت شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں بلیٹن ڈاؤن لوڈ کرنے کی۔ ہماری ویب سائٹ vchurch.us پر جائیں اور تمام آیات اور صحیفے آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر پر بیٹھے آرام سے فون کا استعمال کر رہے ہیں تو اپنے فون کا کیمرہ نکالیں، QR کوڈ کی طرف پوائنٹ کریں اور دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ آپ آسانی سے آج کی تمام آیات اور صحیفے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ اور میں اپنے تمام چرچ ممبرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب تعریف کے لائق ہیں اور آپ کی خدمات کے لیے بہت بہت شکریہ جو آپ خدا کے لیے اور اس گرجا گھر کے لیے کرتے ہیں۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج ہم سب مل کر خدا کے حضوری میں شامل ہیں، ایک ساتھ مل کر ہم خدا کی خدمت کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم مل کر خداوند یسوع مسیح کے جلال کے لیے اجتماع کرتے ہیں۔ اور میرے ناظرین جو مجھے اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس وزارت کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ vchurch.us پر جائیں۔ وہاں پر آپ کو عطیہ دینے کی ایک آپشن ملے گی، آپ وہاں پر ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو وکٹری ریڈیو 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے یاد دلانا چاہتا ہوں۔ آج 16 اپریل 2023 میں ہماری عبادت کی خدمت 338 میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ دباؤ ہے اس کی تعریف کیا ہے۔ ہم اسے ایک کارروائی کے طور پہ دیکھتے ہیں، کسی چیز کو دبانا یا دھکیلنا۔ آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ آئیں اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ آپ کسی مشکل صورتحال میں ہیں، اس میں سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، یا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا آپ کے پاس جگہ نہیں ہے، اور ہم کبھی نہ کبھی اس صورتحال کا سامنا ضرور کرتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ اپنی اسکرین میں چند الفاظوں کو درج دیکھ سکتے ہیں، اور جن کے آخر میں انگریزی کا لفظ پریسڈ ہے، یعنی دباؤ، جن میں امپریسڈ، ایکسپریسڈ، ڈپریسڈ، اوپریسڈ، کمپریسڈ، ڈی کمپریسڈ، ریپریسڈ اور سپریسڈ شامل ہیں۔ اور مجھے پتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ ہماری عبادت کا جو موضوع ہے وہ صرف ایک لفظ تھا، یعنی کہ دباؤ، اور اب اچانک ہی آپ کے سامنے اتنے سارے الفاظ ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ اچھے طریقے سے بتاؤں گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کسی بہت ہی خوبصورت شخص کو دیکھتے ہیں اور آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں، یعنی کہ امپریسڈ ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے پہلے لفظ کا مطلب ہے۔ اور اسی طرح جب آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں پر آپ بہت سی دلکش چیزوں کو دیکھتے ہیں، منظر کو دیکھتے ہیں، تو آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور اگلا لفظ ہمارا اظہار یعنی ایکسپریسڈ ہے۔ جب آپ اپنے احساسات کو بیان کرتے ہیں تو یہ ایکسپریسڈ کہلاتا ہے، کیونکہ آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اگلا لفظ اوپریسڈ مظلومیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بیرونی طاقتیں اس پر دباؤ ڈال رہی ہیں، تو ایسی صورتحال کو ہم اوپریسڈ میں شامل کریں گے، جو کہ کسی شخص کی آزادی کے درمیان رکاوٹ ہے۔
اور ڈپریسڈ یعنی افسردہ، ایسا شخص جو اپنی زندگی کی صورتحال سے بہت ہی زیادہ دل برداشتہ ہو اور وہ اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت منفی سوچ اور افسردگی میں گزارتا ہو۔ آپ اس لفظ کے مطلب کو سمجھ ہی چکے ہوں گے۔ کمپریسڈ ایک بالکل ہی مختلف صورتحال ہے اور اسے ہم ٹیکنالوجی یا دفتروں میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ فائلوں کے ڈھیر کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں کمپریس کرتے ہیں، جن سے ان میں کمی واقع ہوتی ہے اور ان کا ہجوم کم ہوتا ہے۔ اور ڈی کمپریسڈ ایک بہت ہی دلچسپ اظہار ہے جب ہم خود کو سکون میں رکھنا چاہتے ہیں، سکون کا کچھ لمحے چاہتے ہیں۔ اور اکثر آپ نے سنا ہی ہوگا لوگوں سے جو کام سے تھکے آ رہے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے سکون چاہیے، مجھے آرام کرنا ہے۔ لیکن اگلے جو ہمارے دو الفاظ ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل ہی مختلف ہیں۔ یہ بہت ہی دلچسپ الفاظ ہیں کیونکہ ان کا تعلق آپ کے نقطۂ نظر سے ہے یا پھر آپ کے جذبات کو ظاہر کرنے کی صلاحیت سے متعلق ہے۔ ریپریسڈ ایسی چیزوں یا معاملات کو کہتے ہیں جو کہ آپ لاشعوری طور پر کرتے ہیں، اور جبکہ سپریسڈ ایسے معاملات ہیں جو آپ باشعور ہو کر اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں، اور جو آپ کو صحیح نہیں لگتا آپ اس کو رد کرتے ہیں۔ اور یہ تمام الفاظ جن کے بارے میں آج ہم نے جانا ہے، یہ سب لفظ پریسڈ یعنی دباؤ کے ساتھ ختم ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سب لوگ اپنی زندگیوں میں مختلف صورتحال میں دباؤ سے گزرتے ہیں، اور بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر ہم اکثر ذہنی اور جسمانی دباؤ کا سامنا کرتے ہیں۔ وہ آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا اسکول بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ چرچ بھی ہو سکتا ہے، اور کام کی جگہ پہ بھی لوگ کافی ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے جموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ اس چیز پر زیادہ غور کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جسم کا کون سا مسل ہے اس کو بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے دوستوں میں دیکھیں تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ شراب کا استعمال ان کو خوش کرنے کے لیے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ہیں تو تمہارے کیوں نہیں ہیں۔ ان سب چیزوں کا بھی دباؤ ہم دیکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر پیسوں کا، مالیہ کمی کا ہم دباؤ اپنی زندگیوں میں خاص طور پر دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس شخص کا بھی آپ پر کافی دباؤ ہوتا ہے، اور یا پھر آپ کی صحت سے بھی متعلق ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بہت زیادہ موٹاپا کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ کو مخصوص قسم کی خوراک لینے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ مذاق نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنی مالیاتی زندگی میں بھی اس دباؤ کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف اشیاء خریدتے ہیں اور آپ کو بھی وہ خریدنی پڑتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ کیونکہ سچ یہی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں دباؤ کا شکار رہتے ہیں، اور میرے عزیزو آپ کو اس دباؤ سے جان چھڑوانے کا کوئی راستہ تلاش کرنا پڑے گا، اور آپ دو چیزوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، چاہے ابھی یا پھر بعد میں، اور اپنے دباؤ کو خارج کرنا ہوگا۔ ایک طریقہ پرامن اور سکونت ہے اور دوسرا تباہی کے ذریعے۔ آپ نے اس چیز کا تجربہ لازمی کیا ہوگا جب آپ اپنے دباؤ کو غصے میں تباہی سے کرتے ہیں،
اور آپ اپنے ذہنی دباؤ سے تنگ آ کر چیزوں کو تباہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، بائبل مقدس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ خدا سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ جو دانش مند ہیں، وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ اپنے دباؤ کو خارج کرنے کا صحیح طریقہ پرسکونیت اور سکون ہی ہے۔ اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ دعا کر کے سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ خدا سے اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن میں آپ سے یوحنا کی انجیل میں موجود چند آیات جن کا تعلق دباؤ سے ہے، آج آپ کے ساتھ مل کر بیان کروں گا۔ بائبل مقدس پڑھنے میں خداوند خدا اور روح القدس ہماری رہنمائی کریں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی 13 آیات۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہیں رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہو مانگو اور تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہراؤ گے۔ جیسا باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسا ہی میں نے تم سے محبت رکھی۔ تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسا میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ یہ تمام آیات میرے عزیزو انجیل مقدس میں ایک خاص اہمیت کی حامل ہے، جو کہ ہم نے ابھی یہاں یوحنا کی انجیل اور اس کے 15ویں باب میں پڑھی ہیں، اور یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات ہیں جو مختلف چیزوں کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں، جو کہ ہماری پیداوار، ہمارے حال، ماضی، فعل اور مستقبل کے بارے میں بتاتی ہے۔ اور ان آیات کا تعلق بے شک ہمارا خداوند کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہے سے بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کا تعلق ہمارے خداوند خدا کی عظمت اور اس کی بڑائی سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ خدا کی خلقت میں چیزیں کیسے وجود میں آتی ہیں سے بھی متعلق ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم شروعات کو دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ یہاں پہ یسوع مسیح دو چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جن کا تجربہ ہم نے کیا ہوا ہے، اور یہاں جو دو چیزیں ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں کاٹنا اور چھانٹنا ہے۔ بے شک یہ بہت ہی افسوسناک ہے، لیکن یہی حقیقت ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کی اور خداوند یسوع مسیح کی پرواہ تو کرتے ہیں، لیکن وہ خدا کے قریب نہیں جانا چاہتے، وہ بائبل کو پڑھنا نہیں چاہتے،
کیونکہ وہ خدا کے ساتھ 24 گھنٹے تعلق قائم کرنا نہیں چاہتے، اور نہ ہی وہ خدا کے ساتھ ہفتے کے 7 دن اور ہر گھنٹے کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی آزادی میں خلل آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال پسند ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور جو ہم اس سے مانگیں گے وہ ہمیں دے گا، اور ہمیں یہ بہت خوبصورت لگتا ہے کہ خداوند کے قریب ہونے سے خداوند ہر مشکل لمحے میں ہمارے ساتھ ہوگا، ہماری مدد کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے لیے خود کے لیے وقت ہو جہاں پہ انہیں خدا کی ضرورت نہیں ہو، کیونکہ کچھ چیزیں وہ خود سے کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں مسئلہ میرے عزیزو یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے خدا سے آزادی چاہتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں چیزوں کو اپنے طور پر کروں گا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور میرا باغ باغبان ہے۔ ہم سب کی زندگیوں میں ایک باغبان ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ باغبان کا کام کیا ہے، باغ کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اور وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اس کا باغ خوبصورت ہو، پھولوں سے بھرا ہوا ہو اور صاف ستھرا ہو، اور وہ قدرتی طور پر پھل اور بیج پیدا کرے، اور باغبان یہی چاہتا ہے کہ اس کا باغ پھلدار ہو، خوبصورت ہو، اس میں مرجھائے پودے نہ ہوں اور سبھی پودے تندرست ہوں۔ اور جب بھی باغبان اپنے باغ میں کسی درخت یا کسی ڈالی یا کسی پتے کو، چاہے وہ کچھ بھی اگا رہا ہو، وہ دیکھتا ہے کہ وہ مرجھا رہا ہے یا گل سڑ رہا ہے، تو وہ پہلا کام یہی کرتا ہے کہ جو حصہ سڑ رہا ہے یا مرجھا رہا ہے اس کو کاٹنا شروع کرتا ہے۔ اور اسی طرح خدا بھی ہماری زندگیوں سے جو بری چیزیں جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہیں ان کو نکالتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے کہ آپ کسی جگہ پر نہ جائیں، تب آپ کے لیے اس جگہ کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح اگر وہ چاہتا ہے کہ آپ کسی شخص کے ساتھ دوستی نہ کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک ہی آپ دونوں کے درمیان درار آ جاتی ہے۔ اور چاہے زندگی میں کچھ بھی ہو، آپ کا کاروبار ہو، آپ کا رشتہ ہو، اگر خدا کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہتر نہیں تو وہ فوراً اس کو آپ کی زندگی سے نکال باہر پھینکتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگیوں میں پھلدار ہوں، خوبصورت ہوں، اور اسی لیے وہ آپ کی زندگیوں سے چیزوں کو کاٹنا اور نکالنا شروع کرتا ہے۔ اور وہ ایسا اس لیے بھی کرتا ہے کیونکہ وہ آپ سے پھل کی توقع رکھتا ہے۔ اور آپ اپنی زندگیوں میں اکثر ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں بہت سی مشکلات آ جاتی ہیں، جبکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو خدا کے قریب جا رہا ہوں، اور آپ اپنے آپ پر ایک خاص قسم کے دباؤ کو محسوس کرتے ہیں۔ ایسا میرے عزیزو اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ خدا کے قریب جانے کا سوچتے ہیں تو خدا آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کرتا ہے تاکہ آپ پھلدار ثابت ہوں، کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ پھلدار اور کامل بنیں، تبھی آپ اپنی اندرونی صلاحیتوں کو پوری طرح سے محسوس کر سکیں گے۔ ابھی تک آپ نے اس احساس کو محسوس ہی نہیں کیا، لیکن جب خدا آپ کے ارد گرد سے، آپ کے اندر سے بری چیزوں کو کاٹ باہر نکالتا ہے تو آپ کو مشکل محسوس ہوتی ہے، لیکن میرے عزیزو تبھی آپ پھلدار ثابت ہوں گے، بالکل انگور کے درخت کی طرح۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ انگور بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ہمیں یہاں پہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ مخصوص ڈالیوں کو کاٹتا ہے جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں، اور آگے خداوند فرماتے ہیں جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے،
کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کے دور میں جو نوجوان ہیں ان کو خود مختار، جسمانی، مالی، گھریلو طور پر ہونا بہت ضروری ہے، تبھی وہ پھلدار والے کہلاتے ہیں۔ لیکن آپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ خدا کے بغیر ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا یہاں بہت ہی صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ بے شک آپ بہت ہی سمجھدار ہیں، آپ بہت ہی طاقتور ہیں، بہت سی چیزیں کرنے میں آپ بہت اچھے ہیں، لیکن خدا کی مدد کے بغیر آپ کچھ نہیں ہیں۔ اس لیے خداوند کہتا ہے کہ مجھ میں قائم رہو۔ میرے عزیزو، کچھ لوگ دنیا میں موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے بغیر بھی چیزوں کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے یسوع کیا کہتا ہے، آئے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب آخری وقت آئے گا تو جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جنہوں نے سنا، ان کے معجزات کو دیکھا، اور پھر بھی انہوں نے انکار کیا کہ میرا یسوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو لوگ حقیقت کا انکار کرتے ہیں وہ اذیت میں پھنستے ہیں، اور ان کی اذیت سب سے پہلے ان کی زندگیوں میں ہی شامل ہوتی ہے۔ اور جو شخص خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے اس کی پوری زندگی اذیت میں ہی گزرتی ہے، نہ تو اس میں کسی قسم کا وہ پھل لانے کے باعث بنتا ہے، نہ ہی اس کے رشتے ٹھیک ہوتے ہیں، نہ ہی اس کی محبت، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس نے خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا ہوتا ہے، اور وہ تمام زندگی ناکامی کا سامنا کرتا ہے، کیونکہ خداوند کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن دنیا میں جو ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن اس سے بھی خوفناک جب ہم یہاں سے مر کر خدا کے حضور میں حاضر ہوں گے، کیونکہ جو شخص خدا کی محبت کا انکار کرتا ہے آخرت میں اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ جہنم موجود ہے۔ بے شک ابھی تک ہم انسانوں کا وہاں تک کوئی بھی ایکسیس نہیں ہے، لیکن وہ موجود ہے، اور وہاں پہ شیطان اور اس کی پوری فوج موجود ہے، اور وہ وہاں پر دردناک اذیت میں ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی خدا کا انکار کیا ہے۔ جو شخص یسوع کا انکار کرتا ہے اور خدا کی محبت کا انکار کرتا ہے، جب وہ مرے گا تو وہ جہنم میں جلے گا۔ میرے عزیزو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بہت برا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوگا، کیونکہ آپ کو شیطانوں اور حیوانوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، اور وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتا رہے گا۔ میرے عزیزو، کیا آپ ایسا اپنی زندگیوں میں چاہتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ صرف ایک چیز ہے جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند خدا آپ کے لیے ایسا ہرگز نہیں چاہتا، کسی کے بھی لیے نہیں۔ خدا ہم سب کو جہنم اور اس کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا۔ صرف ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے کہ وہی خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور اس کی محبت کو اپنے دلوں میں بسانا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کے لیے کتنا مشکل ہے، چاہے کوئی کتنا بھی ضدی ہو اور یسوع کا مخالف ہو، آخر میں وہ پچھتائے گا۔ آپ ایسی غلطی ہرگز نہ کیجیے گا۔ خداوند یسوع مسیح کا انکار ہرگز نہ کیجیے گا، اور نہ ہی خدا کی محبت کو۔ یہ سمجھداری کا مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ بے وقوفی ہے۔ چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں
اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، ایسا ہی ہے، جب آپ خدا میں قائم ہوتے ہیں تو آپ زندگی میں بہت سی چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان کا تجربہ کرتے ہیں۔ جب آپ خدا سے دلی طور پر تعلق قائم کرتے ہیں تبھی آپ سمجھتے ہیں کہ خدا ہی دنیا کا خالق اور مالک ہے، وہی آپ کا روحانی باپ ہے۔ اور جب آپ اس کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں چاہتا ہوں، خدا کے روح القدس کو اپنی زندگی میں چاہتا ہوں، خدا کو اپنے زندگی میں چاہتا ہوں، تبھی آپ زندگی میں جو بھی کرتے ہیں وہ خدا کی رضا میں کرتے ہیں۔ آپ خدا کی باتوں کو سنتے سمجھتے ہیں اور پھر اپنی زندگی پر ان پر عمل کرتے ہیں، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ خدا کو خوش کرتے ہیں، اور جب خدا آپ سے خوش ہو تو آپ اس سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اور وہ آپ کو لازمی دے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں جب آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں خدا کے مطابق، انجیل کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا تو میں خدا سے جو چاہوں وہ مانگ سکتا ہوں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ روحانی نہیں بلکہ دنیاوی چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں جب آپ خدا کے نزدیک ہوتے ہیں، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، روح القدس آپ پر نازل ہوتا ہے، تو آپ کی جو دلچسپی ہے وہ صرف خدا میں ہی رہتی ہے اور دنیاوی چیزوں میں آپ کی دلچسپی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور تب آپ صرف روحانی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں اور آپ کی خواہشیں بھی روحانی ہو جاتی ہیں۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو ایک چیز محسوس ہوتی ہے کہ آپ جو بھی کرتے ہیں آپ کی تمام روحانی خواہشیں آپ کی نہیں ہیں بلکہ خدا کی ہیں۔ یہ ہے نا بہت ہی خوبصورت، کیونکہ خدا ہی آپ کے دلوں میں یہ خواہشیں پیدا کرتا ہے اور آپ کے دماغ میں یہ خیالات، وہ کہتا ہے کہ تو جو مانگے گا وہ میں تجھے دوں گا، اسی لیے کیونکہ وہ آپ کے زندگی میں بیج بو رہا ہے روحانیت کا، اور تبھی آپ محسوس کریں گے کہ آپ اس کے نزدیک جا رہے ہیں۔ اور یہ سنیں پھر وہ کیا کہتا ہے، میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ خداوند خدا نے یہ کل کائنات بنائی ہے جو کہ آج تک چل رہی ہے، اور خلا میں ہر روز مختلف تبدیلیاں آ رہی ہیں جن کا آپ کو نہیں پتہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا نہیں پتہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو رہی یا وہ موجود نہیں۔ اگر آپ خدا کو جانیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ خدا اس پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ میرے عزیزو، میں جانتا ہوں کہ آپ کی جو خوشیاں ہیں وہ دنیاوی چیزوں میں ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ، خوبصورت گھر اور کروڑ پتی یا ارب پتی بننا چاہتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، اور آپ کا سارا دل و دماغ انہی چیزوں پر ہے، لیکن آپ یہ جانتے ہی نہیں کہ خدا آپ کے لیے کیا تیار کر رہا ہے، کیونکہ فردوس میں ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جو وہاں پر پہلے سے موجود ہیں اور ہمارے لیے تیار کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں ان چیزوں تک رسائی نہیں ہے، کیونکہ خدا قادر مطلق ہے، وہ زمین کو بنانے والا ہے، وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ تاکہ میرے شاگرد ٹھہرو۔ میرے عزیزو، چاہے آپ کچھ بھی کام کرتے ہیں یا کوئی چیز بناتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ ایک ترخان ہیں اور آپ ایک کرسی بناتے ہیں یا کسی کرسی کو بہتر کرتے ہیں اور پھر کرسیوں کا ایک مجموعہ بناتے ہیں،
ان میں رنگ بھرتے ہیں، ان میں مختلف طرح کے ڈیزائن بناتے ہیں، ان کو مضبوط بناتے ہیں. تو یہ سب آپ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ آپ کے لیے پھلدار کہلائے. اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے. جب آپ کچھ بناتے ہیں اور خدا کی رضا اس میں ہوتی ہے تو آپ لازمی پھلدار کہلائیں گے. میرے عزیزو، یہاں پر ہم دو چیزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں. ایک یہ کہ ہم کوئی چیزیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرے وہ لوگوں کے بارے میں ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ہنرمند ہے لیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ بہت ہی سست ہیں. تو میں بتا دوں، ان پر خدا کا فضل نازل نہیں ہوتا کیونکہ وہ خدا کو جلال نہیں دے رہے. اس کو ایسے سمجھے کہ اگر آپ کو بسکٹ بنانا آتا ہے اور لوگوں کو بسکٹ چاہیے لیکن آپ اسے بنا نہیں رہے تو مجھے بتائیں کہ آپ کیسے خدا کے بیٹے کہلائیں گے. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں جو آیات بتاتی ہیں. جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں آپ وہ بھی نہ کریں تو آپ خدا کو پریشان کرتے ہیں. اور میں اکثر یہ مذاق کرتا ہوں کہ یہ میں اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوں کہ میں خدا پر نہیں چل رہا، خدا کے رستے پر، اور نہ ہی اس کی مان رہا ہوں، کیونکہ خدا نے ہم سب کے اندر ہنر اور صلاحیت بخشی ہے. تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہماری زندگیوں میں دباؤ کتنا ضروری ہے. ہم پر دباؤ ہوگا تبھی ہم پھلدار کہلائیں گے. بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. خدا کے نام پر جب کوئی ایسا شخص جو مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہو اور پھر بھی باقیوں کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا کام جاری رکھے تو وہ شخص خدا کی عزت کرتا ہے اور اس سے اس شخص کو بہت ہی اطمینان ملتا ہے اور وہ اس بات سے بہت ہی خوش ہوتا ہے. حالانکہ وہ غمدیدہ ہوتا ہے لیکن وہ خوش ہوتا ہے خود سے بھی اور اس بات سے بھی کہ وہ خدا کی عزت کرتا ہے. اور اگلی آیات حقیقی محبت کے بارے میں ہے. جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو. اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں. میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے. ہے نا یہ خوبصورت؟ میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک منظر نامہ دکھاتا ہوں. فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک سرمایہ کار آتا ہے اور آپ اپنی تمام دولت اس سرمایہ کار کو دیتے ہیں سرمایہ کاری کرنے کے لیے، اور وہ آپ سے کہے کہ اس سے سرمایہ کاری کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کہاں پر سرمایہ کاری کرنی چاہیے، اور پھر آپ اس میں پیسے لگاتے ہیں اور آپ اچانک سے دیکھتے ہیں کچھ ہی سالوں کے بعد آپ بہت موٹی رقم اس سرمایہ کاری سے حاصل کر لیتے ہیں اور آپ بہت ہی شکر گزار ٹھہرتے ہیں اس سرمایہ کار کا. اور پھر آپ اس سرمایہ کار سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ آگے سے آپ کی بات کو سنتا ہے، لیکن اس کے تاثرات بہت ہی عجیب ہوتے ہیں. آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم خوش نہیں ہو؟ تو پھر وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں، میں تو بہت خوش ہوں، اور اس میں کافی چڑچڑاپن آ جاتا ہے. اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم خوش کیوں نہیں ہو میرے لیے؟ تو وہ آپ کو سیدھا یہی کہتا ہے کہ میں خوش نہیں ہوں کسی کے لیے بھی. اور وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں سرمایہ کاری سکھائی، ٹھیک ہے، تم نے اس سے منافع کمایا، اب اپنے پیسوں کو لو اور خوش ہو اور میرے سے دور چلے جاؤ. میرے عزیزو، جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بہت ہی آسان ہے.
اگر کسی کے پاس پیسہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ بہت ہی خوش ہے، کیونکہ خوشی پیسوں سے بڑھ کر ہے، کاروبار سے بڑھ کر ہے۔ اصل خوشی اولمپکس میں گولڈ میڈل لینے سے بھی بڑھتر ہے، اور یہ خاندان سے بھی یا کسی خوبصورت لڑکی سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے خوشی کے لمحات دیکھے ہوں گے، بہت سی خوشیاں آپ نے اپنے پیاروں کے ساتھ منائی ہوگی، لیکن اصل خوشی وہ ہے جو یہاں پر خداوند یسوع مسیح ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو گے، اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ میری خوشی تم میں ہے اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، اصل خوشی خدا میں ہی ہے، خداوند خدا میں ہی حقیقی زندگی ہے۔ بے شک آپ کے ارد گرد قدرتی آفات ہو، کچھ بھی ہو، آپ کی مالیاتی حالت خراب ہو، آپ کے کاروبار میں آپ کو نقصان ہو، سب کچھ، چاہے دنیا کی سب سے بڑی مشکل بھی آپ پر آ پہنچی ہو، لیکن ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور حقیقی خوشی صرف خدا میں ہی ہے، اور خدا کی محبت اور اس کی حقیقی خوشی بغیر کسی قیمت کے ہے۔ نہ تو آپ کو کسی قسم کے خاص کپڑے پہننے کی ضرورت ہے، نہ ہی کھانا کھانے کی، اور نہ ہی موبائل چلانے کی، کیونکہ دنیا کی کسی بھی چیز میں آپ وہ خوشی حاصل نہیں کر سکتے جو آپ خدا میں حاصل کرتے ہیں۔ اور یسوع ہمیں پوری طرح سے خوش دیکھنا چاہتا ہے، اور اس خوشی کا راز صرف خدا میں ہی ہے۔ میرے عزیزو، بے شک آپ اپنی زندگی میں بہت ہی ذہنی یا جسمانی دباؤ کو برداشت کر رہے ہیں، اور زندگی میں بہت سی چیزوں میں آپ خوش بھی ہیں، لیکن ایک بات جو حقیقت ہے کہ حقیقی خوشی صرف خدا میں ہی ہے۔ اور اگلی آیات اس دنیا میں محبت کی سب سے بڑی مثال ہے کہ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کر سکتا کہ اپنی جان اپنے دوست کے لیے دے دے۔ میرے عزیزو، اپنے دوستوں کے لیے مرنا سیکھیں، ان کے لیے جینا سیکھیں، ایسی زندگی جئیں جو کہ مثالی ہو، اور خود کو ایسا بنائیں جو دل کا صاف، حوصلہ افزا اور محبت کرنے والا ہو۔ آپ اپنے ارد گرد بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ بیماریوں سے مر جاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ صبح شام خدا کا نام لیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی زندگیاں برباد ہی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی زندگی میں حقیقی خوشی نہیں ہے، اور وہ لوگ خدا کی محبت کو نہیں سمجھتے۔ اور میرے عزیزو، جب آپ اپنی زندگی میں کامل ہوتے ہیں تو بہت سے دوسرے لوگ بھی آپ کو پسند کرتے ہیں، اور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ بہت ہی زیادہ محنت والے ہیں، وہ بہت زیادہ کام کرتے ہوں گے، تو میں انہیں یہی کہوں گا کہ ایسے بنیں کہ دوسروں کے کام آئے، دوسروں کا خیال رکھیں اور دوسروں کے لیے قربانیاں دیں۔ یہی انجیل کا مقصد ہے۔ لوگوں سے اس بات کا اظہار کریں کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور ان کی رہنمائی کریں، اور خود کو مثالی بنائیں اپنے ارد گرد موجود سب لوگوں کے لیے۔ اور میرے عزیزو، آج کے دن اگر آپ نے اپنی زندگی خدا کو نہیں دی تو آج سے بہتر دن کوئی بھی نہیں ہے۔ اور میں اپنے تمام ناظرین اور چرچ میں موجود ممبرز کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ خدا کی محبت کے آگے آپ کے گناہ کچھ بھی نہیں ہیں۔
آج اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ آپ خدا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا خدا کے بغیر۔ کیا آپ خدا کے ساتھ رہنا اور اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا اس کے بغیر؟ کیا آپ حقیقی زندگی چاہتے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ اپنی زندگیوں میں اچھائی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اور آپ ایمان والی زندگی چاہتے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ خدا کی محبت کو اپنے دلوں میں چاہتے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ ایسا شخص بننا چاہتے ہیں جو خدا پر ایمان رکھتا ہو یا نہیں؟ یہ تمام چیزیں آپ کی مرضی ہیں، کیونکہ خدا آپ پر کبھی بھی دباؤ نہیں ڈالے گا، لیکن وہ یہ ضرور چاہے گا کہ آپ پر وہ دباؤ ڈالیں تاکہ آپ ایک بہتر فیصلہ کر سکیں۔ اور اگر آپ ابھی خود پر دباؤ محسوس کر رہے ہیں تو خوش ہوں، کیونکہ یہ آپ کو فیصلہ کرنے میں مدد دے رہا ہے، اور فیصلہ بالکل ہی آسان ہے، حقیقی زندگی یا غموں میں ڈوبی زندگی۔ آپ خود کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ خدا کی محبت، اس کی رحمت اور حقیقی زندگی، یا پھر تباہی اور برا حال؟ آپ خود کے لیے ایسا کبھی بھی نہیں سوچیں گے، اس لیے خدا کے حضور میں جھکیں۔ ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو جہنم کی آگ میں جلیں گے، اور تب وہ یہ کہیں گے کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی سچا خدا ہے۔ ان کے جیسا ہرگز نہ بنے۔ آج کا ہی دن ہے آپ کے لیے، آج کا دن آپ کے لیے بہترین ہے کہ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور کہیں کہ خدا باپ مجھے تیری ضرورت ہے۔ آپ نے یہ آیات پڑھی ہی ہوں گی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ صرف آپ کو یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ ان الفاظوں کو دہرائیں، میں یقین رکھتا ہوں کہ یسوع خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ کہیں کہ مجھے یقین ہے کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ خدا مجھے خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ان آیات کو بھی آپ نے پڑھا ہی ہوگا اگر آپ نجات چاہتے ہیں کہ خدا نے ایسی محبت کی ہے ہم سے کہ اس نے ہمارے لیے صلیب پر اپنی جان دے دی۔ آج کے دن اس بات پر یقین رکھے کہ خداوند یسوع مسیح ہی ہمارا خدا ہے، وہی ہمارا مسیحا ہے، وہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اور میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب آج خدا کے فضل سے خدا کی حقیقی خوشی اور محبت کو اپنی زندگیوں میں حاصل کر رہے ہیں، اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور خدا کا روح القدس آپ میں کام کر رہا ہے، آپ کے دل و دماغ، آپ کے ٹانگوں، جسم کے ہر حصے کو چھو رہا ہے تاکہ آپ تمام بیماریوں سے شفا پائیں، مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔ اگلے اتوار ہماری عبادت کا موضوع گھر واپسی ہے، اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپریل 23 کو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود رہیے گا، اور میں آپ کو ہماری ویب سائٹ vchurch.us یاد دلانا چاہتا ہوں، اور آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کے آج کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بانٹیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دن نہایت ہی خوبصورت گزرے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وکٹری ریڈیو آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہے۔ One of the most wonderful things in the Bible is the promise from God to a believer to be abundantly blessed when the believer gives to the Lord the first fruits of his work and labors. Learn this promise in Malachi chapter 3, verses 10 through 12. Test me in this way, says the Lord of armies. Bring me the 10% of your income, and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. I will rebuke the devourer for you, so that it will not ruin the produce of your land, and your vine in your field would not fail to produce fruit, says the Lord of armies.
Victory Radio is now available 24/7. Visit our website, www.victoryradio.us. Great music, positive messages, optimism to keep you company while you work, or when you drive, or when you're at home cooking. Faith is what you need. Faith comes when you hear the right thing. Victory Radio is the new thing. Find us on the website, www.victoryradio.us. Have a great rest of your day. If you own a Roku TV, a Roku TV device, an Apple TV device, or own a Fire Stick, we invite you to install the Gion TV app. With the Gion TV app installed on your TV, you will be able to watch all the videos from the comfort of your home and be inspired with our programs. Enjoy music, inspirational videos, Bible teachings, and beautiful videos that will keep your tank of faith full all the time at the touch of a button. Remember Gion TV. Receive the inspiration to achieve your calling in life. By Giancarlo Vittotoro. I know you have suffered, but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you? That's the beginning of Simon's story. Then Simon's father died when he was only 15 years old. He was sent to a foster home where he was bullied, humiliated, and there was no one to protect him. But Simon decided to find a way to get his revenge by studying and becoming good at sports. He won a scholarship, and soon he started his own business, Simon's Yardwork. Mean people were envious of his success, but one day, Simon met and fell in love with Jackie. They were happy until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people. Will Simon end up in prison? Don't miss the outcome of this story, The Best Revenge, the musical that will inspire everyone to pay good for evil. Go to mygiancarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video. Welcome to this website, mynewmentor.com. Here you will find the tools to establish a direct communication with your new mentor, Gion. Get the available spot on Gion's schedule and set your appointment to have an audio or video call via Skype with Gion. Up thinking of you, wanting to find you. You removed all my fears, also you took all of my tears. You make me feel loved, you make me feel good. I love your words, you changed my world. You make me feel loved, you make me feel good. I love your words, you changed my world. You are my moonlight. I can walk alone in the night. You guide me and inspire me. Your light shines in the ocean. Even when I feel that I'm ready to quit and give up, ready to throw the towel of my life away. It is on those days when I realize how weak and fool I can be. Considering my situation, I cry out, where are you, God? You promised me to be with me here all the time. You said that I will not be alone. You promised me that you will be with me no matter what, no matter what. And I know you are my
So many things are entwined. Gonna make it with each other like a vine. I close my eyes, moving on. Touching your hand, moving on. Dreaming of you, moving on. Let's go together, moving on. Moving, growing, living. Moving, growing, moving on. Moving on. Now my heart betrayed me in my greatest desperation. Then I thought that everything was lost. I saw very far away your light shining at the distance. You made me believe that there was hope for me. It was your light in the night to give me life. It's your light. Some days I felt ready to sink, but every time you rescued me, my own tears became the ink to write the prayers of my need. I feel the need to dance with you. My heart feels so close to you. Again, I feel the need to dance with you. My heart feels so close to you. Dancing so cool, singing so cool, moving so cool, loving so cool. This evening I'm feeling right. Your love makes me. Please forgive me. I know that I can fail you. I want to be with you. Forgive me, please, I beg you. I disappointed you quite many times. I failed, I messed up big time. Acting right was not my style. No more sad days, now all is bright. The sun is shining with its light. I feel the wind blowing off my skin. I feel your love coming, you're my spring. The winter is over, no more snow. My heart you filled with your love. Now in my home I hear the birds. I see the kids playing, boys and girls. Can anyone hear the explosion? Because my life is in commotion. I feel that I am falling down. Whoever saves me must have a crown. Like the flower needs the sun, like the ocean wants the moon, like the grass needs the rain. Come and take my pain away. How can somebody fix my heart? My life is falling apart. If only there was somebody who sees that I'm not nobody. How can somebody fix my heart? My life is falling apart. If only there was somebody who sees that I'm not nobody. Sing to me a love song again. Fly me on your airplane. Be my shining star tonight. I need you badly in my life.
It is absolutely amazing what I am feeling. Never before I experienced what you have done to me. I know that in the past I didn't see things as I do now. But honestly, you have changed everything for me. And I don't want to let it go. I don't want you to go anywhere. Stay here with me, by me, because you make me feel alive. And I know that you love me, and I love you. I love you with all of my heart. I belong to you. You brought me a new life. A life that is absolutely profound, real, and true. I feel alive. You make me fly. I'm in the clouds. You make me alive. This is my night. I'm gonna fight. I feel the wind. I'm gonna win. I feel alive. You make me fly. I'm in the clouds. You make me alive. Beneath the moon, oh, starry night, you came to me, you rescued me, you are so right, you are my starry night. You came to me, you rescued me, you are so right. The blessings of God are going to come to you when you are listening to the right thing, God's Word. You can find us in all of these platforms. Search for Gian TV on Apple TV, Roku TV, and Fire TV. Do you prefer a podcast? Find us too. And remember Victory Radio 24/7. The kingdom of God is near. Thank you for investing time with Victory Church Odessa. Feel free to subscribe to our channel here on this platform. Also, you can go to our website, vchurch.us, to connect with the rest of the platforms where you can follow us. Our address is 2400 West 81st Street, Odessa, Texas, 79764. Our Sunday worship service begins at 10 a.m. Our phone number is 432-614-9798. Our email address is info@vchurch.us. Feel free to share this program with your family and friends. Until next time, we wish you a wonderful rest of your day. Many blessings in the name of our Lord Jesus.